السلام علیکم، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود جامی۔ سیاست پہ بات کرتے ہیں، جنگوں پہ بات کرتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج کا میرا موضوع صرف اور صرف خواتین کے حوالے سے۔ یہ تخصیص بھی مجھے رکھتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، لیکن کرنی پڑتی ہے یہ بات۔ وجہ کہ اگر ہم جیسے اینکرز بھی اس ایشو پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کون بات کرے گا؟ تو بینگ اے گریٹ سپورٹر آف ویمن رائٹس، مجھے آج اس موضوع کو چھیڑنا ہے کہ ہماری خواتین جو بے پناہ صلاحیت رکھتی ہیں، برابری کی حیثیت رکھتی ہیں، اکنالج فیکٹ ہے مذہبی طور پر بھی، آئینی طور پر بھی، لیکن ڈسپائٹ ہیونگ آل دیٹ کاؤنٹلیس چیلنجز انہیں بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے لیے اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں، میڈیا پروفیشن ہو، کوئی اور پروفیشن ہو، کاؤنٹلیس پرابلمس کا چیلنج ہے۔ کیا معاشرہ مینٹلی انہیں لیڈرشپ کے رول میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا؟ سوچ محدود ہے یا کچھ اور ہے؟ اور بالخصوص ہماری فیلڈ میں اور پھر سوشل میڈیا کے ڈائنامکس پہ آپ دیکھیں جس طرح سے ذاتی زندگیاں اور دیگر معاملات یوٹیوب کی نظر ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرمائے، حکومت کے اقدامات اٹھاتی ہے امپاور کرنے کے لیے۔ ان تمام موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے جو میرے آپ سے، معاشرے سے، گھر سے، بہن بھائیوں سے جڑی ہوئی معاملات ہیں۔ تو یہ ایک غیر سیاسی شو ہونے جا رہا ہے، تو میرے ساتھ آپ رہیے گا۔ آج ہم نے زحمت دی ہے محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو، 2013-18 میں بھی پنجاب اسمبلی کی رکن رہی ہیں، 18 سے 23 بھی اور اب بھی، اور آپ ہیں اس وقت پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن، لمب سے پڑھی ہوئی ہیں اور ٹھیک ٹھاک پڑھی ہوئی ہیں، BS آنرز اور MBA کی ڈگری لی ہوئی ہے، کامیاب فیشن ڈیزائنر تھیں اور اب سیاستدان اور ایک اہم ترین اتھارٹی جو خواتین کے لیے بنائی گئی اس کے لیے یہ کام کر رہی ہیں۔ پھر مجھے جوائن کر رکھا ہے محترمہ فروہ نقوی نے، ہمارے پروگراموں میں اکثر تشریف لاتی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، کالم لکھتی ہیں نیشن میں، عرب نیوز کے لیے، اور سرکاری ٹی وی پر بھی کام کرتی ہیں، کئی ایک ٹریننگ ماڈیولز کا حصہ رہ چکی ہیں۔ خواتین، بچے، ان تمام کے جو پروگرامز ہیں ان کو وہ دیکھتی ہیں اور نفسیاتی مسائل کے اوپر سوشل میڈیا کو لے کر کے بہت ایکسٹینسو انہوں نے کام کیا ہوا ہے، سائیکو تھراپسٹ بھی ہیں، تعلیمی اور دیگر سرگرمیاں بھی ان کی وجہ شہرت ہیں۔ اور مجھے جوائن کر رکھا ہے ون آف مائی فیورٹ اینکر، میری کولیگ ابسا کومل صاحبہ نے۔ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، ایک دہائی سے مختلف ٹاپ چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنا پروگرام کرتی ہیں اور بڑا ایک ایمیکیبل انداز میں کریڈیبلٹی کو ٹیک کر کرتے ہوئے، صحافیانہ جو حص ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے، خبر دیتے ہوئے، گریس رکھتے ہوئے، وہ جو ہٹس اینڈ لائکس کی دوڑ ہے اس سے ہٹ کے انفرادیت کے تحت اپنا مقام انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، نپی تلی گفتگو کرتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ تشریف لائیں۔ میں ذرا میڈم ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہنا صاحبہ، سیاست کے شعبے سے تو آپ وابستہ ہیں، میں نے آپ کی دھواں تقریریں بھی سنی ہیں، پریس کانفرنس بھی سنے ہیں، ٹویٹس بھی آپ کے بڑے مشہور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا غلبہ ہے۔ سیاست میں خاتون کے لیے پاور ہاؤس بننے تک سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ فرینکلی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو سب کو بہت عید مبارک میری طرف سے، اینڈ اسپیشلی اگر میں اب بات کروں تو پنجاب کی اگر تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب CM مریم نواز شریف صاحبہ آئی ہیں تو انہوں نے یہ ڈائنامک بالکل چینج کر دی ہے۔ اگر پنجاب جیسے صوبے کو ایک عورت گورن کر سکتی ہے تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین لیڈرشپ رولز میں کس طرح سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی ہی پارٹی میں دیکھ لیں تو چاہے انفارمیشن منسٹر ہوں، وہ بھی ایک خاتون ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ CM مریم نواز صاحبہ، سینئر منسٹر جو ہیں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وزیر اطلاعات جو ہیں وہ عظمہ بخاری صاحبہ، اور چیئرپرسن جو ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، 5G کی لانچ، شہزا فاطمہ، یو نو، سو وی سی ناؤ خاتون اول پاکستان کی۔ میں وہی کہہ رہی ہوں، میں جنرلی دیکھ رہی ہوں کہ اوور آل جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تھا 2013 میں، تب سیاست کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ تھیں۔ آئی تھنک خواتین کو اتنی ریکگنیشن اور شاید وہ نہیں ملتی تھی، اینڈ آئی پرسنلی فیل دیٹ ناؤ اوور آل وتھ CM which is a woman and overall the dynamics of women in politics has changed and the perception of people has also changed because پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ خواتین شاید لیڈرشپ رولز میں وہ کام نہیں کر سکتی، لیکن آئی تھنک مریم نواز شریف صاحبہ نے آ کے وہ کانسیپٹ ہی بڑا عجیب تھا نا کہ مخصوص نشستوں کو مخصوص ہی کر دیا گیا تھا کہ بس مخصوص ہیں، کوٹا پورا کرنا ہے۔ نہیں اجمل، میں وقت کو جنرلی بتاؤں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایز اے CM جس طرح کی ڈیسیجن میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے لی، سخت ڈیسیجنز ہوں، وہ آئی تھنک کسی بھی CM نے نہیں دی۔ شی از بین پیشنیٹ، ہارڈ ورکنگ، چاہے پولیس کی ڈیسیجنز ہوں، چاہے خواتین کے لیے ڈیسیجنز ہوں، لا اینڈ آرڈر کی ڈیسیجنز ہوں، انفورسمنٹ کی ڈیسیجن، تو ہم اگر دیکھتے ہیں اگر ٹاپ لیڈر آپ کی
خواتین آتی ہیں اور آپ کی اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ پورٹ فولیوز ویمن کو مل رہے ہیں, تو دا ڈائنامک چینجز آف دا کنٹری. سو ان 2013 when I joined politics, the dynamic of politics was different. For example, میں نے ایک فیشن انڈسٹری سے جوائن کیا تھا. میں حالانکہ لمس کی گریجویٹ تھی, بٹ آئی ہیڈ مائی اون فیشن برانڈ. بٹ تب آئی واز لیبلڈ فار ایگزامپل ایز اے فیشن ڈیزائنر, پیپل ڈونٹ ٹیک یو سیریسلی. بٹ ناؤ آئی سی الحمد للہ ٹرانسفارمیشن. فیشن ڈیزائنر کو کیوں نہیں سنجیدہ لیا جا سکتا؟ میں جنرلی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر ایک نارمل لکنگ عورت پالیٹکس میں آئے اور اگر فیشن ڈیزائنر کی بزنس سے آئے تو اس کو جنرلی لوگ نان سیریس لیتے ہیں. اینڈ آئی اسٹرگلڈ ود اٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, بیکاز یو نو آئی تھنک خواتین کو ڈبل دا ورک کرنا پڑتا ہے. ابسا آپ سے بڑی اتفاق کر رہی ہیں, میں ان کے جیسچرز کو دیکھ رہا ہوں. میں فروا سے بالخصوص نفسیاتی پہلو اس کا ڈسکس کرنا ہے. ابسا آپ بہت ایگری کر رہی ہیں ہنا صاحبہ کی بات سے. کیوں نہیں ایک فیشن ڈیزائنر ایک سیاستدان ہو سکتی؟ ایک فیشن ڈیزائنر کیوں نہیں لیڈ کر سکتی؟ فیشن ڈیزائنر کو ہم نے ایک نان سیریس اینٹی کیوں رکھا ہوا ہے ذہن میں؟ نہیں, ہم نے عورت کو نان سیریس اینٹی رکھا ہوا ہے. عورت اگر خاص طور پہ اجمل ینگ ہو, پرومیننٹ ہو, اپنے کام میں اچھی ہو, اور پھر فیشن ڈیزائننگ کو ہم کیونکہ عورتوں سے منسلک اس طرح کی چیزیں سمجھتے ہیں کہ ہار سنگھار اور چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں, تمام تو ہمارے ہاں ہی عورت کا مقام صرف کچن میں ہے. تو اگر وہ کوئی شیف ہے یا وہ کوئی فیشن ڈیزائنر ہے یا وہ اس قسم کے کسی پروفیشن سے جڑی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جیسا سیریس کام یہاں پہ تو مونچھیں رکھ کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے صرف مرد ہی آ سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی میں ایک اور بات بھی کہتی ہوں جس سے ہنا شاید اگری کریں, اس میں ایک اور ینگ اچیورز کے لیے بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ آپ ایک ینگ خاتون ہو تو تب بھی آپ کو بہت زیادہ ایک پیرائے میں دیکھا جاتا ہے. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ اس کے لیے کیا ہمیں کس عمر کا ہونا پڑے گا تاکہ ہماری بات کو اتنا ہی سیریس لیا جائے جتنا ایک سینئر کی بات کو سیریس لیا جا رہا ہوتا ہے. سو یہ تمام چیزیں ہیں, دیٹس وائی آئی ایگری ود ہر. آئی ایم شیور ان کی اسٹرگل میں شامل رہی ہیں. بالکل ٹھیک. فروا کی جانب بھی آنے سے پہلے 3 معزز خواتین بیٹھی ہیں. لیٹ می ٹیل یو آل آن ریکارڈ, دیکھنے والوں کو بھی, آپ کو, میرے پروگرام کی جو پروڈیوسر ہیں مہوش فخر, شی از بریلینٹلی امپاورڈ اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے, مور دین کمفرٹیبل. وہ اس حد تک یعنی ایک کرو قسم کی ہماری کولیگ ہیں کہ لاہور, اسلام آباد سے لاہور اپنی ہیوی بائک پہ چلا کے ان دنوں لاہور آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, شی کین گو اپس ٹو ناردرن ایریاز. ابسا نوز, فروا نوز. سو ایک بریلینٹ ایگزامپل ہے مہوش فخر. میری خواہش تھی کہ انہیں کسی دن ہم اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور ان کی جرنی سنیں گے. اس کا یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم سپورٹر ہیں اس کاز کے. اچھا فروا صاحبہ, میں آپ سے بنیادی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ جینڈر بائس جو ہے یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اب ایک نئی شے بھی ہے جو ایک عرصے سے ہم وٹنس کر رہے ہیں, آن لائن ہراسمنٹ. فار انسٹنس ہنا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کر دیا اپنی جماعت کے کوئی موقف کے حوالے سے, اس کے اوپر اختلاف کرنا اپنی جگہ قابل عزت ہے, لیکن پرسنل اٹیک, ہراسمنٹ, سو از دا کیس ود ابسا, یا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ نے کانٹینٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں. یہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے پرٹیکولرلی ود وومن, اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ اچھا, میں نے اس کے اوپر کافی لکھا بھی ہوا ہے, لیکن مجھے سوشل میڈیا کے حوالے سے لگتا ہے ایک تو امپیونٹی بھی ہے اور انٹائٹلمنٹ بھی اس طرح سے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم خواتین کیونکہ ایزی ٹارگٹ ہیں, انہیں ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمارا کیا ہو جائے گا. اور وہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ بچپن سے جو بہنیں ہیں, اگر آپ بہن کو ایک تھپڑ لگا دو کچھ تو شاید آپ کو, میں ایک جنرلائزڈ بات نہیں کر رہی, لیکن وہ اتنا کوئی اس پہ اگر گھر میں نہیں کوئی رد عمل آئے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو ہم سیریسلی نہیں لیتے. اگر ابو امی کو سیریسلی نہیں لے رہے, آپ وہیں سے پیدا ہوتے, گھر سے ہی آپ جو ہے یہ چیزیں سیکھتے ہو, اور پھر آگے سوسائٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی نئی فیوریٹزم بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, اور اگر آبجیکٹیفیکیشن ہے, سیکشولائز کر رہے ہیں آپ ویمن کو, تو پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ جیلسی ہو, چاہے وہ اس چیز کی جیلسی ہو کہ دیز ویمن آر ویری گڈ ایٹ دیئر جابس, وہ کام اچھا کر رہی ہیں, لیکن بس ایک جو پرسنل کامنٹ یا پرسنل اٹیکس ہیں, آپ کو کچھ ملا نہیں ہے اور ان کے بارے میں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ایک چیز ہے جو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا نا, تو اس وجہ سے بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ ہنا صاحبہ کو یا مجھے یا ابسا کو کسی کو اس قسم کی ٹویٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم آپ کے سامنے آ جائیں تو شاید آپ ہمیں اس طرح سے بات نہیں, وہ آپ میڈم بھی کہہ دیں گے اور آپ سلام بھی کر لیں گے. سو ایک جو آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے نا, وہاں پر آپ فیک اکاؤنٹس بھی بنا سکتے ہو, تو وہ بھی کافی ان کو کور مل جاتا ہے. اور اپنی جو پرسنل زندگی کے اندر جو سٹرگلز ہیں عورتوں کو لے کے, اگر آپ کافی ریجیکٹ ہوئے ہو تو اور بھی آپ کے کافی وونڈز ہو سکتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے. آپ ان خواتین کے اوپر پروجیکٹ کریں جو کہ فیمس ہیں یا جن پر آپ کی رسائی ہے.
ٹھیک. اچھا اب صاحب میں ہنا صاحبہ سے تفصیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ کیونکہ شی از ڈیلنگ ڈائریکٹلی اس اتھارٹی کو جہاں پہ خواتین کے کیسز آتے ہیں. لیکن بینگ اے جرنلسٹ مجھے یاد ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے ایک سرٹن ایشو کے اوپر آپ کی ایک اپنی سوچ تھی ان دا وے یو ور رسپونڈڈ ود دیٹ واز کنڈیمیبل. کیا آپ نے فیل کیا, کیوں آن لائن ہراسمنٹ ہوتی ہے, کیا آپ نے ایسا کہہ دیا, موضوع کیا تھا جس کے اوپر آپ کے پری الغار ہو گئی؟ اچھا یہ اب مجھے میرے اوپر کئی دفعہ یہ الغار ہوتی رہتی ہے میرے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ, ٹویٹر پہ جو ان پاپولر اوپینینز ہوتے ہیں, اور میں سوچ رہی ہوں بایو میں مجھے لکھ دینا چاہیے کہ آئی سم ٹائمز گیو ان پاپولر اوپینینز. سو میرا نہیں یہ خیال ہوتا کہ لوگ اتنا مائنڈ کریں گے, لیکن ٹالرنس ہمارے ہاں. فروا نے آئی تھنک اس کا ایکچوئل نفسیاتی وجہ جو ہے اس کی بیسکلی وہ ہمیں اس کا سائیکو انالیسس کر کے دیا ہے. جب آپ فیس لیس اکاؤنٹس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں جوابی طور پہ ہم سوال بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے والدین نے تمہاری تربیت کیسی کی ہے. آپ کی اپ برنگنگ کا سوال ہوتا ہے جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو لبرٹی دے دی ہے سوشل میڈیا نے یہ تو ہے, اور یہ ہم سب کو بڑے اس سے چیلنج ہوتے ہیں. مجھے میرے اوپر جب بھی میرے کسی انالیسس کو ناپسند کیا جا رہا ہوتا ہے, عام طور پہ میں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے انسانی حقوق, شخصی آزادیوں کے بارے میں, جو پولیٹیکل ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں, اور اب انٹرنیشنل ہمارے جو حالات ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہی یقیناً لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خاص کر میں پاکستان کے معاشرے کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس پہ بھی بہت کام کرتی ہوں. تو یہ بہت پرابلمٹک ٹاپکس ہیں جس پہ لوگ جو ہیں اور ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اور اس میں ایک فرق یقیناً جو آج آپ کا موضوع ہے اس کے حساب سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو عورت ہونے کا تانا بھی کئی دفعہ دیا جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے ایک زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ان کا رد عمل آتا ہے. اور آپ نے اجمل خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے نام سے ہی تمام گالیاں ہیں, اور کسی مرد کو بھی نیچا دکھانا ہو تو اس کے گھر کی عورت کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ہم پبلک ڈومین میں کام کرنے والی عورتیں تو اس کو بہت ڈائریکٹلی سوشل میڈیا پہ فیس کرتی ہیں. ٹھیک. ہنا صاحبہ یہ جو آپ کی اتھارٹی ہے یہاں پہ میں نے دیکھا آپ کافی بزی رہے, آپ کو کئی کیسز کو ڈیل کرتے دیکھا. اس کی جس طرح سے پروجیکشن ایکس کے اوپر یا دیگر جگہوں پہ ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ بسا اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ پرائیویسی مینٹین نہیں کی جا رہی, اس پہ بھی آپ کو مجھے ورژن چاہیے. لیکن یوزلی آپ کی جو اتھارٹی یہاں کس قسم کے کیسز ان دنوں آ رہے ہیں جب کہ ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں جو گھریلو تشدد کے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے. پہلے گھریلو تشدد کو ایک چار دیواری کی پرابلم سمجھا جاتا تھا, پر اب بہت سی عورتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ریپ کیسز, خدا نخواستہ بچیاں جو مرڈر ہو جائیں, اور ہراسمنٹ جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں, بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو ہراس ہوتی ہیں آن لائن سائبر کرائم کے تھرو, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے پکچرز ویڈیوز سے. تو یہ سب کیسز جو ہیں وہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. ہاؤ ڈیل ود دس, آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں, کیا میکنزم ہے تاکہ آج جو دیکھنے والے انہیں پتہ چلے کہ اگر کوئی بچی, کوئی خاتون, کوئی ورکنگ وومن اس سے سفر کر رہی ہے اینڈ شی ہیز ٹو کانٹیکٹ یو, تو اس کو کیا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور اس کی جو شکایت ہے وہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ سرکاری اداروں میں کام چلا جائے تو کام فہم رائے یہ ہے کہ پھر بس لمبا ہو گیا کام. نہیں, پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی سب سے پہلے تو آپ کو جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کی فوری FIR درج ہوئے گی. اور سب سے پہلے تو میں عورتوں کو آج آپ کے پہ کہوں کہ اپنی آواز لازمی بلند کریں. اگر خدا نخواستہ آپ پہ کسی بھی قسم کا تشدد ہو یا کوئی بھی ہراسمنٹ ہو تو اپنی آواز نہیں بند کرنی. اس کے بعد پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی FIR درج کرانے کے بعد ان کو فری لیگل ایڈوائس دیتی ہے. ہمارے پاس اپنے ایڈوکیٹس ہیں جو ان کے فری کیسز لڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو شیلٹر ہوم بھی پرووائڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو لا ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا, اس میں پروٹیکشن آرڈر ہے, ریزیڈینشل آرڈر ہے, مانیٹری آرڈر ہے. پروٹیکشن آرڈر ہے کہ جو بندہ اگر اس نے آپ کو مارا ہے یا آپ پہ تشدد کیا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی اس حدود میں نہیں آ سکتا, تو دیٹس اے پروٹیکشن آرڈر. اس کے بعد مانیٹری آرڈر ہے کہ اگر آپ اس کی بیوی ہیں تو وہ آپ کو پیسے بھی دے گا, بچوں کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے, بچوں کے بھی پیسے دے گا. اور ریزیڈینشل آرڈر ہے کہ آپ وہ جگہ ویکیٹ نہیں کریں گی, وہ بندہ وہ جگہ ویکیٹ کرے گا. اس کے بعد آپ کو فل جسٹس ملے گا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید اتنے کیسز نہیں ہیں, لیکن اب جب سے میں نے یہ جوائن کیا اتھارٹی تو میں دیکھتی ہوں کہ کاؤنٹلیس کیسز ہے. اٹ از دا ٹپ آف دا آئس برگ جو سامنے آتا ہے. ریالٹی میں ہماری بہت سی خواتین
جو ہر روز گھریلو تشدد سے گزرتی ہیں. ہماری بہت سی خواتین ہیں جو, اللہ معاف کرے, میرا پہلا کیس ثانیہ زارا کا تھا جس نے اس بچی کو بروٹلی مرڈر کر کے اس کو سوسائڈ کا الزام دے دیا. اس سے پہلے ابھی بھی ریسنٹلی لاہور میں کیس آیا جس میں عورتوں کو مرڈر کر دیا جاتا ہے آنر کے نام پہ بھی. میں ایسے کہوں کہ ہم اس کو بھی ٹپ آف دا آئس برگ کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سی عورتیں ڈرتی ہیں, آواز بلند کرتے ہوئے ڈرتی ہیں. لیکن الحمدللہ آئی ہیو سین دیٹ ویمن when they come they raise their voice, تو ان کو انصاف بھی ملتا ہے. ایک اس میں بڑا اہم پہلو ہے, یہ میں نے خود بینگ اے رپورٹر اس کو بڑا آبزرو, بینگ اے جرنلسٹ, وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھانے تک پہنچتے ہیں نا, اتھارٹی تک پہنچتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ججمنٹ کی نظر ہے. پولیس اسٹیشن میں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہوں گے, لیکن سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کو شکایت لے گئی ہے, دے ول جج ہر فار سرٹن ریزنس. ان کا مزاج, ایپٹیچیوڈ اور مائنڈ سیٹ جب تک نہیں بدلا جائے گا, کوئی بھی خاتون اپنے آپ کو پولیس اسٹیشن لے جانے میں گھبراہٹ کا شکار ہوگی, بیکاز ایک سرٹن لینز ہے ان لوگوں کا کہ خاتون تھانے میں آئی ہے, یقیناً یہ کلپرٹ. ہم نے اس چیز کو بالکل الحمدللہ ود سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ, شی واز ویری کلیئر ان ہر فرسٹ اسپیچ دیٹ خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد, ہراسمنٹ از ہر ریڈ لائن. دس از وکٹم بلیمنگ تو کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے. ود اس میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ایف آئی آر سے لے کے 15 پہ آپ کال کریں, اس پہ 2 پہ دبائیں, ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن, آپ کی موبائل وینس ہیں, آپ کی پولیس کی KPIs میں شامل ہے کہ فوری خواتین کی ایف آئی آر ہو, فوری ان کو جسٹس ملے. سو اس پہ تو بہت اسٹرانگ اسٹینس ہے, اینڈ دیٹ از وائی آئی سے دیٹ وین ویمن کم ان ٹو لیڈرشپ پوزیشنز اینڈ دا رائٹ ویمن دے ول ٹیک دا رائٹ ڈیسیژن. اچھا فروا صاحبہ, یہ تو سنجیدہ موضوع تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ کچھ شادیاں ہوتی ہیں, وہ بھی ماہر نفسیات کی, وہ گھریلو ناچاکیاں یوٹیوب کا حصہ بنتی ہیں, رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنتی ہیں, ذاتی معاملات وہاں پہ لے کے آئے جاتے ہیں, اس کے اوپر ویلاگز ہوتے ہیں. یہ اس کے اوپر بھی ایک فکر پیدا ہوئی ہے معاشرے میں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ فیملی ویلاگز کے نام پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا جان بوجھ کے, کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک شو کیا تو میری کولیگ ابسا نے کہا کہ میں نے اس شو میں نہیں آنا. ابسا از سٹنگ, اب دیکھ رہی ہیں, ہمیں سن بھی رہی ہیں. تو فروا, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی آپ معاملات کو سوشل میڈیا کی نظر کریں ویوز کے لیے, رمضان ٹرانسمیشن کی نظر کریں, اور پھر بعد میں سب اچھا بھی ہو جائے. یہ معاملہ جو ہے, یہ کیا ویور کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے, ویوز لینے کی کوشش ہے, جینونلی کوئی رستہ نہیں ہے اس لیے سوشل میڈیا کو آواز کا سہارا بنا رہے ہیں, یا یہ گمکس ہیں؟ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بینگ اے سائیکالوجسٹ؟ یہ جو فیملی ولاگنگ یا پھر جن کی بھی آپ کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ صرف ایک دفعہ ان کے ویوز دیکھیے کہ کتنے ملینز میں ان کے ویوز ہوں گے, اور ہم بیٹھ کے کوئی پڑھی لکھی بات کریں گے تو اس کے ویوز کوئی بھی نہیں ہوں گے. اس لیے ہم سوشل میڈیا پہ اتنا اپنا وقت ضائع ہی نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کوئی ویوز نہیں ملنے والے. سو دا تھنگ از دیٹ ہمارے کافی اوور اسٹیمولیشن ہے. میں رمضان میں خود بذات خود میں کافی اوور اسٹیمولیٹڈ فون اور ان چیز کانٹینٹ سے لے کے کر رہی ہوں کہ ایک جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جنگیں ہیں ہمارے قصبوں میں, اتنے بچوں کے اتنا ابیوز ہو رہا ہے, سیکشول ابیوز اتنا ہے, اتنی بری خبریں ہیں, اور پوری دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں, ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں جو کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پچھلی جنگوں میں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اب جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ جو اسکرول کرو اوپر تو کوئی کپڑے بیچ رہا ہے, کوئی عید کے لیے کچھ بیچ رہا ہے, کوئی کھانے بنا رہا ہے, کوئی, تو اتنی اوور اسٹیمولیشن ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا دماغ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو فیل. تو ہم سب کے نروس سسٹم اتنے اوور اسٹیمولیٹڈ ہیں کہ ہم اب اس قسم کے ہی, اگر آپ کوئی بورنگ جسے میں کہوں گی, وہ شاید ہمارے لیے تھوڑا ہیلدی کانٹینٹ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے. پہلے ہم 3 گھنٹے کی مووی دیکھ لیتے تھے, اب ہم وہ نہیں دیکھ سکتے. اب آپ ایپیسوڈ بھی بڑے بڑے نہیں دیکھ سکتے, آپ کو چھوٹے ریلز نے اٹینشن اسپین اتنا کم کر لیا. تو انگیج کرنے کے لیے, ویورز کو انگیج کرنے کے لیے کہ وہ آخر تک بنے رہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اور پھر ہمارے معاشرے میں ڈیورس اور پھر اس قسم کے کچھ چیزیں ہیں جو کہ کافی وہ دیکھی جاتی ہیں, اور ان کے بارے میں کافی لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو وہ پھر آپ کو یوز کرتے ہیں ظاہر ہے. ابسا, یہ میں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں, آپ بڑا کرٹیکلی آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے, یہ واقعتاً کیونکہ یو ہیڈ بین پارٹ آف میڈیا انڈسٹری آلموسٹ ایک ڈیکیڈ سے اوپر کا وقت ہو گیا. یہ رمضان ٹرانسمیشن میں یہ شادی ٹوٹ گئی, گھریلو ناچاکی کے معاملات آ گئے, رونا دھونا شروع ہو گیا, اور پھر صلح بھی ہو گئی, سسر کی گفتگو بھی ہو گئی, ساس کی بھی, اور ویلاگز بھی ہو گئے. یہ محض اتفاق ہوتا ہے, بے بسی ہوتی ہے کہ کوئی اور موقع نہیں مل رہا, یہاں پہ بات کر لیں, یا یہ پلانڈ ہوتا ہے؟
دیکھیے یہ ریالٹی شو کی طرح وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کیپنگ اپ وتھ کارڈیشنز آیا تھا, دنیا بھر میں مقبول ہوا, تو پھر یہ تمام چیزیں لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس قسم کے ریالٹی شوز جو چلے یہاں ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے, اور یہ آبویسلی فروا کا ڈپارٹمنٹ ہے سائیکالوجی, لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ بہت سارے ایسے ملینز آف ویوز ان کو اس لیے ملتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی میں ان کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس کیوریوسٹی کو کیٹر کر رہے ہیں یہ لوگ, اور خود پھر اجمل جس چیز کے ساتھ بھی مانیٹری طور پر وہ پیسے جڑ جائیں, آپ پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے, تو اس پہ پھر لوگ ہر حد بھی کراس کرتے ہیں, جو ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے یہاں اخلاقیات کے حوالے سے ویسے بات ہوتی ہے, میرا اعتراض صرف یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ بچے بہت زیادہ یہ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, تو اس میں جس انداز میں یہ ولاگرز اپنے پیرنٹس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو بڑی تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں, اچھی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ بس ایک بات اس پہ یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمیں اس کو جیسے ٹک ٹاکر کے لفظ کو بھی ہم بڑا ایک اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت مایوب بات ہے, لیکن دنیا میں کریٹرز کی جو اکانومی ہے وہ بڑی کنٹریبیوٹ کرتی ہے نیشنل اکانومی کے اندر. سو ہمارے ہاں اگر ملینز اینڈ ملینز آف ویوز آ رہے ہیں تو ان میں کچھ تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بڑا ہیلدی کنٹینٹ بھی ہے تاکہ آپ کے قومی خزانے میں فائدہ دے. نہیں, بڑا ہیلدی کنٹینٹ ہے. اصل میں پرابلم تب ہوتی ہے جب ہیلدی کنٹینٹ کے پیرالل نان ہیلدی کنٹینٹ آتا ہے جو بچوں کو ایسے ورغلاتا ہے کہ وہ پھر ایسی ایسی حرکت کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے کئی واقعہ دیکھے ہیں, نہر میں ڈوب گیا بچہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے, زخمی ہو گیا, بائک سے گر گیا. یہ وہ فینٹیسیز ہیں جو نان کریٹو ہیں, لیکن کریٹو بہت کمال کا کام ہو رہا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو عام دیہات میں کوکنگ کرتے ہوئے پاپولر ہو گئے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو ایک عام درزی تھا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پاپولر ہو گیا. کاؤنٹلیس ایگزامپلز ہیں کہ آپ سیلف سفیشینٹ کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس میڈیم کی کمی نہیں رہی. بہرحال میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. میں اب ذرا جو آن لائن ٹرولنگ ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. حنا صاحبہ سنجیدہ گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ اسمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں مرد ہیں, آپ کا کوٹا بھی ہے, آپ ایک اتھارٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں, مائک مل جاتا ہے آسانی سے, اسپیکر صاحب مائک دے دیتے ہیں؟ میں بتاؤں کہ سچ بتائیے گا. آج سچ بول رہی ہوں. خواتین جو ہیں, اگر آپ اسمبلی کے بزنس بھی دیکھیں تو خواتین زیادہ بزنس بھی سبمٹ کرتی ہیں, زیادہ سیریس بھی ہیں, زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی کام بھی زیادہ کرتی ہیں. اچھا, تو آئی تھنک اسپیکر صاحب تو ویسے سیریسلی لیتے ہیں سب کو, اور خاتون ممبرس کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. آئی تھنک دے آر مور ہارڈ ورکنگ. یہ آپ کے اپنے اسپیکر ہیں نا ملک احمد خان صاحب, اور آپ باعث ہو رہی ہیں. نہیں, آئی تھنک کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بڑی کمپٹنٹ ہیں اور آواز بلند کرتی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں گے عظمہ بخاری صاحبہ کو دیکھ لیں کتنی دفعہ مائک ملتا ہے. بہت سی اور خواتین ایک ہی بھاری ہو جاتی ہے نا, پھر وہ کسی کو بولنے میں نہیں دیتی. سو آئی تھنک مائک ڈپینڈ کرتا ہے آلسو آن یور کمپٹنسی, آن دا وے یو وانٹ ٹو ورک, یور کریج اینڈ یور ریزیلینس. اف یو وانٹ ٹو اسپیک یو کین اسپیک اپ. نہیں, ان دنوں تو جو اسمبلی بنی ہوئی ہے, پچھلی 2 اسمبلی ہم نے دیکھی ہیں, تو شور شرابہ نعرے بڑے ہیں, اس میں اپوزیشن بڑی تگڑی ہے, نعرے بازی ہو رہی ہے, تو اس بیچ میں گفتگو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا؟ نہیں, آئی تھنک ہمارے اسپیکر ملک احمد خان صاحب بہت اچھے اسپیکر ہیں. ہی از ویری نیوٹرل, ہی نوز دا رولز آف بزنس اینڈ ہی گیوز ایوری ون اے چانس. سو آئی تھنک ود دس اسمبلی آئی وڈ سے دیٹ اچھا چانس ملتا ہے, خواتین کو موقع بھی ملتا ہے, بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور اپریسیشن بھی ملتی ہے. بیکاز میں آپ کو جس طرح کہہ رہی ہوں, جب آپ کی خاتون ایک سی ایم ہے اور تو ایوری ون ٹیکس ویمن رائٹس اینڈ ویمن سیریسلی. میں سیریسلی آپ کو, میں جب جاتی ہوں نا اسمبلی تو مجھے بہت سے مرد حضرات ایم پی ایس کہتے ہیں کہ اب ہمارے مردوں کو بھی تھوڑا سا انصاف دے دیں. سچ میں اچھا, مرد مظلوم ہو گیا یہاں پہ. ہاں, میں کہتی ہوں, میں کہتی ہوں بالکل وہ بالکل مظلوم نہیں ہے. مجھے ایسے پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے آپ ہمارے لیے بھی کوئی بات سنیں. میں کہتی ہوں ہماری جو ہے مردوں کے حقوق کے لیے بھی اتھارٹی ہونی چاہیے. نہیں, میں کہتی ہوں فیئر نہیں, یہ میں بتاؤں, سچ بتاؤں, میں اتھارٹی میں کیونکہ ہوں نا, سچ میں خواتین جو ہیں وہ بہت بے بسی کا شکار ہوتی ہیں. بہت سی خواتین بسی نہیں ہیں. تو میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ یہ لگتا ہوئے گا کچھ 1%, 1-2 کیسز ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جن میں انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے. نہیں, میں بتاؤں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ کوئی جھوٹ کیس بھی ہوتا ہے, کوئی الزام بازی بھی کر رہی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کر رہی ہوتی, بٹ جنرلی ویمن آر ویری ویری ان کو بہت پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ایک عورت کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے تو اس کو بہت ڈبل اور ٹرپل محنت کرنی پڑتی ہے کسی بھی شعبے میں سامنے آنے کے لیے. چاہے اسمبلی میں اگر اسپیکر بھی
اسپیکر صاحب کے لیے آپ نے بات بھی کرنی ہے نا اسمبلی میں, تو آپ کی کمیونیکیشن بھی بہت اسٹرانگ ہونی پڑے گی, آپ کو اپنے کام بھی بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا, ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے کہ بس. اور عورتیں مجھے لگتا ہے زیادہ ویسے بھی ڈبل دا جاب کرتی ہیں, آپ مائیں بھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں, اپنے گھر بھی سنبھالنا ہے. میں فروہ صاحبہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے کہ فروہ صاحبہ سے ہنا بتا رہی ہیں کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنا آپ بنوانے کے لیے, پھر اس بیچ میں سم ہاؤ کچھ گلٹ بھی امپوز کر دیا جاتا ہے کہ گھر کو وقت نہیں دے پا رہے, بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. یہ کیا فینومین ہے, ہاؤ ریئل از اٹ, اور اس سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ بالکل, مدرس کو تو میکسیمم گلٹ ہے. اپنے لیے وقت تو جو ہے اس کا تو کانسیپٹ آج تک نہیں تھا, لیکن اگر وہ اپنے لیے ایک واک پہ بھی جانا ہو, اب میں ہمارے جم کے اندر بھی تو یا تو بچوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں یا تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے ہم فوراً واپس جائیں, ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے جو ہے آ گئے ہیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے, اور انہیں خود بھی اندر سے بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یا تو اگر آپ کام کریں تو آپ کو یہ گلٹ ہے کہ گھر پہ بچے ہیں, یا پھر ہم گھر جا کے جو ہے وہ ساری مینجمنٹ نہیں ہوگی, اور ظاہر ہے آپ کو ادھر ادھر سے چیزیں سننے کو بھی ملتی ہیں. اور اگر آپ گھر پہ ہیں تو پھر ظاہر ہے ادر پیپل لک ڈاؤن اپون یو, کہ جیسے آپ ہوم میکر ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن وہ پھر کچھ طرح سے لوگ آپ کو یہ بھی کنوے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ کچھ کما نہیں رہے. سو عورتوں کو محنت تو ڈبل ٹرپل کرنی پڑتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی دا ایشو از کہ ان کو ٹائم اسپین اتنا نہیں دیا جاتا جتنا کہ آدمیوں کو دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 20-25 تک یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, آپ کے ساتھ آپ کو کوئی پارٹنر بھی ہونا چاہیے, پھر آپ کی بایولوجیکل جو ہے وہ دیٹ از آلسو اے متھ کہ ایج ایسی ہے کہ پھر آپ کو بچے اور اس کے ساتھ آپ کا کریئر, تو پھر اس میں کافی چیزیں پک اینڈ چوز کرنی پڑتی ہیں, اور جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ بھی پھر جو ہے وہ گلیمرائز کی جاتی ہے کہ بھئی نہیں آپ کو یہ چیز اس طرح سے ایسے نہیں کرنی چاہیے. تو کافی مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے ڈیسیجنز کے ساتھ زیادہ تر ہی لوگ جو ہیں وہ اتنے خوش یا نہیں ہوتے کہ آپ کہیں نہ کہیں پہ یو نو دیر از نو وننگ اوور صحیح, ٹھیک. افسر صاحبہ ایک بڑا دلچسپ پہلو اس پہ اوپر مجھے آپ کی توجہ چاہیے. وہ پتہ کیا ہے, ہم نے دو طرح سے اسے دیکھا ہوا ہے. ایک, کوئی مڈ کیریئر یا جونیئر صحافی ریگارڈلس آف دی جینڈر, وہ کسی امپورٹنٹ جگہ پہ امپورٹنٹ میٹ اپ پہ چلا جائے تو ایشو ہوتا ہے سینئرس کی جانب سے کہ کتھوں آ گیا ہے. ایک مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر میرے جیسا یا آپ جیسا مڈ کیریئر کوئی جرنلسٹ کو خبر لے آئے تو بھی جو ہماری سینئر لاٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ خبر کتھوں لے آیا ہے, اینو تو فیڈ کیتی گئی ہوئے گی. یہ دونوں چیزوں سے آپ ایگری کرتی ہیں, اور آپ کو انکاؤنٹر کرنا پڑا ان چیزوں کو, اس کے پیچھے کیا مینٹیلٹی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بالکل جی, بہت طنز ہے. ہمارے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنریشن جو ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے اس کے بعد والی جنریشن ان جتنی عقل مند نہیں ہے یا اتنی قابل نہیں ہے. سو حالانکہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اب چیلنج ہر دور کے ساتھ بدل جاتے ہیں, خاص کر صحافت کے, اور پاکستان کے اندر تو ہم نے بہت کلیئرلی دیکھا ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ اب کمپٹیشن جو ہے وہ بڑا سخت ہے. آپ اپنی سیریس سے جرنلزم کر رہے ہیں, دیر آر مینی پیپل جو ڈیجیٹل اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بریکنگ نیوز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ ہے ایک میرے خیال سے سینئرس جو ایوالو نہیں کرتے وہ ایسا ہی کرتے ہیں, جو گریسفلی اپنی پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا. اور یہ جو ایک طنز ہے کہ ان کو خبر کہیں اور سے مل گئی ہوگی, یا پھر یہ ان کو اگر پروگرام مل گیا ہے, یا پھر یہ کہیں پر بیٹھ کر انالیسس دے رہے ہیں تو یہ کسی اور ہی وجہ سے ہوگا. تو یہ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ تو آپ کو پتہ ہے ڈبیٹ بالکل چینج ہو جاتی ہے ہمارے لیے. سو یس, یہ ہم تمام لوگ فیس کرتے ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ویسے سینئرز بھی دیکھے جو اپنے بارے میں سیکیور ہیں, اور آئی تھنک ان لوگوں کی گائیڈنس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڑا اپنے پروفیشن میں فائدہ بھی ہوتا ہے. سو یس, ہر پروفیشن کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ جیلسی اور انسیکیورٹی ایک بڑا ہی اگلی پرسنالٹی ٹریٹ ہے انسان کا, خواہ وہ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی کتنی بھی اچھی پرسنالٹی ہو اس کو بڑا پورلی افیکٹ کر دیتا ہے, اور اس کی ساری خوبیوں کے اوپر بھی جو ہے ایک طرح سے پانی پھیر دیتا ہے. سو اس لیے آئی تھنک ہم سب لوگوں کو اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ آپ کا کام اچھا ہونا چاہیے, باقی کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے, کہاں سے خبر لے کے آ رہا ہے. لیٹس شیئر آور ایکسپیرینسز. Who is your favorite in media industry in Pakistan? کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے آئیڈیلائز کیا اور آپ نے پایا کہ بالکل معیاری لوگ ہیں, انکریجنگ لوگ ہیں, اور یہ بالکل انسیکیور نہیں ہوتے؟ اچھا دیکھیے اجمل, میں آئیڈیلائز اس طریقے سے نہیں کرتی, کیونکہ میرے بہت سارے آئیڈیولوجیکل معاملات چیلنج ہوئے اس طریقے سے کہ جن لوگوں کو آئیڈیلائز کیا اور جن کی بات کو مینوان یقین کیا, اگر ان کا کالم پڑھا تو کہا کہ یہ تو درستی ہے
کہہ رہے ہوں گے، اس میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ غلط بات کہیں. تو جب ہم شخصیت پرستی آئیڈل ورشپنگ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا بڑا حرج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کئی دفعہ ٹائم کے ساتھ ایوالو نہیں کرتے اور ان کے خیالات پرانے رہ جاتے ہیں اور آپ کے خیالات ایوالو کر جاتے ہیں. میں سادہ کر اس لیتا میں ہوں تو میں سوال، نہیں ہوں. میں سادہ باقی سوال مجھے کر بہت طویل فہرست بتانی. میں سادہ سوال کر لیتا ہوں. کن لوگوں کے لیے آپ واؤچ فار کریں گی، کریڈیبل قرار دیں گی، یا سمجھیں گی کہ انہوں نے معتبر پن بھی رکھا، گائیڈ بھی کیا، انسیکیور بھی نہیں ہوئے، اچھے ایگزامپلس ہیں فار ادر سینئرس؟ چلیں یوں بات کر لیتے ہیں. میں ہر ایک میں کچھ لوگوں کے سینئرز کے نام لیتی ہوں اور ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور میرے ساتھ ایک اپنا پروفیشنل تعلق ہے، تو اس کی بنیاد پر ویسے میں کیونکہ بہت زیادہ نام ہوں گے ورنہ عام طور پہ، لیکن ہمارے سینئر جرنلسٹ میں سمجھتی ہوں حامد میر صاحب نے اپنی ایک رسپیکٹ برقرار رکھی ہے پاکستانی آڈینسز اور پاکستانی میڈیا کے میں بھی. جب کسی کے لیے کوئی مشکل دور آیا تو وہ ہمیشہ he is the first man who will take a stand for them. I have a lot of respect for him as a senior. اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے اس لیے بھی متاثر ہوں کہ وہ پاکستان کے ہمارے لائف ٹائم میں سب سے ریلیونٹ جرنلسٹ اور اینکر رہے ہیں. all the seasons. بالکل ایبسولوٹلی. میری آسما شرائی صاحبہ سے بھی بہت اچھا تعلق ہے. وہ ایک ایسی سینئر سچ ہے اے کوئنسیڈنس کہ میری اور آپ کی چوائسز سیم ہیں. بالکل آئی تھنک. اور بھی ایک طویل اجمل آپ ایک میرے کیونکہ کمپیریٹیولی سینئر ہیں آپ، ورنہ تو آپ نسبتاً جو ہمارے ہاں ایج کا لمیٹیشنز ہے اس میں تو آپ نوجوانوں میں ہی شامل ہوتے ہیں. بٹ آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق ہے. جیو میں میری کولیگس کی ایک لمبی فہرست ہے. آئی تھنک آئی ہیو اے لاٹ آف سینئرز اکراس دا بورڈ جن سے ہمیشہ ایک اس طرح کا تعلق ضرور رہا ہے کہ ان سے سیکھنے کو ملے. اور مجھے ڈائریکٹلی جیلسی نہیں فیس کرنی پڑی. میں ایڈ کروں اگر آپ اجازت دیں. کیا کرتا ہے وہ میں سوچتی نہیں وہ تو میں اجازت دیں اگر آپ تو. انتہائی سینئر لاٹ میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انکریڈیبل کی طبیعت اور مزاج ہے. کیونکہ آئی ہیڈ اے چانس ٹو ڈو شو وتھ شامی صاحب فار کوائٹ اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اینڈ لیٹ می ٹیل یو آن ریکارڈ کہ ایسی انکریڈیبل شخصیت میں نے نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی سیاسی جو ان کی اوپینین ہے اس سے مجھے آپ کو کسی معاملے پہ ہو سکتا ہے مختلف رائے ہماری ہو، لیکن اس حد تک انکریجنگ ہیں، اس حد تک سپورٹیو ہیں، اس حد تک وہ ان کی جو یعنی ہیومنٹیرین گراؤنڈز تگڑی ہیں کہ آئی نیور فاؤنڈ کہ یہ کوئی سینئر جس کو انسیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے. نیور ایور لرن فرام ہیم، نیور. اور بہت ہی زیادہ انکریجنگ. یعنی اگر میں کبھی کوئی خبر لے کے آیا بالکل موقع دیا کہ آپ کی خبر ہے آپ ہی پیش کریں. اگر کوئی اختلاف بھی کیا کھل کے کرنے دیا، اور آن ایئر ہمارے کئی جھگڑے بھی اس کے ہوئے لوگوں نے دیکھے بھی ہیں. تو بڑی اچھی لسٹ ہے. اس میں آئی مسٹ ٹیل یو کہ محمد مالک از another good example. very good human being. بہت اچھے دوست، صحافی، سینئر. حامد میر صاحب اور آسما آپا کے حوالے سے تو بالکل میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. تو یہ وہ چند مثالیں ہیں جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے، کام کی وجہ سے بھی نظر آتے ہیں، شخصیت کی وجہ سے بھی نظر آتے ہیں. اچھا اب میں ذرا یہی سوال لے کے جا رہا ہوں ابسا، بڑا مشکل سوال ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے سامنے. اور وہ سوال پتہ کیا ہے؟ محترمہ سی ایم مریم نواز شریف کے علاوہ کون سی خاتون سیاستدان ہیں جن سے آپ متاثر ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آئی تھنک شہید بے نظیر بھٹو. زبردست. آئی تھنک شی واز اے انکریڈیبل پرائم منسٹر، دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف پاکستان. I think we were all inspired by her, and she, جیسے کہتے ہیں نا, broke those dynamics of women leadership. So I think she was ultimately amazing. اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو پتہ ہے she is doing an extraordinary job as the CM Punjab. Very passionate about her work, made decisions, incredibly strong decisions جو کوئی بھی سی ایم چاہے نہیں لے سکا. پھر آئی تھنک مریم اورنگزیب صاحبہ, شی از ایکسٹرا آرڈنری ایز اے سینئر منسٹر. شی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. جس طرح ابھی ایک بات کر رہی تھی خواتین میں ایک ایلیمنٹ آف سیکورٹی ہونی چاہیے. شی آلویز پروموٹس ادر ویمن, شی آلویز انکریجز ویمن, شی آلویز gives that recognition. She's down to earth. So she's one of the people I think I really look up to. اس کے بعد even Asma Bukhari, the way she talks. اس کے علاوہ I think we have Shaza Fatma, 5G launch gift. So we have a lot of incredible women in the party who Sara Ahmed, Child Protection Bureau. So we have a lot of women. میں وہی کہہ رہی ہوں اس دفعہ آپ دیکھیں because آپ کی جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک عورت ہے, انہوں نے عورتوں کو امپاور کیا. صحیح. اور انہوں نے وہ اور she's brought a lot of women اچھا on board. اتنی دیر میں سوال کرتا ہوں اور اتنی دیر آپ سوچیں. یہ تو آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ذکر بھی کر دیا, نون لیگ کی 5-6 جو خواتین اہم ترین ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا.
پی ٹی آئی میں سے کوئی نہیں کبھی خاتون ملی جو آپ کہیں کیا انکریڈیبل ہے, زبردست, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لیجسلیشن کا معاملہ ہو, گفتگو کا معاملہ ہو, اختلاف رائے کا معاملہ ہو, کوئی نہ کوئی تو ہوگی شخصیت پی ٹی آئی کی جو آپ کہیں گے کہ ریلیٹیولی بہت اچھی ہیں. سیاسی اختلافات آپ کے اپنی جگہ ہیں. 9th میں سے پہلے تک I used to look up to a few women. For but instance? میں جیسے کہ generally I think women in People's Party I really think are incredible. شیری رحمان صاحبہ ہوں, ان کی کافی لوٹ ہے جو اچھی ہے, لیکن پی ٹی آئی میں خواتین تھیں, لیکن آفٹر دا 9th میں اسپیکٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, بٹ جس طرح ان نے فتنہ فساد کریٹ کیا, جس طرح وہ ایکٹیولی انوالو تھیں, جس طرح ان لوگوں نے ملک کے اوپر اٹیک کیا, سو آئی ہیو لاسٹ دا رسپیکٹ. سو کلیئرلی آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ون, اور ابھی نئے لاٹ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. سو آئی وڈ سے مائی this point of view changed after I saw 9th of May and I saw those women leading such kind of things against the army. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ چونکہ مختلف اقسام کے معاملات کو دیکھتی ہیں, بینگ سائیکسٹ اور نفسیاتی معاملات کو, سب سے ڈیفیکلٹ ڈومین کیا ہے ہمارے معاشرے میں جو خواتین کے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی عمر کی بچیاں ہوں, ورکنگ ویمن ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, ہاؤس وائفس ہوں, پروفیشنلز ہوں یا لیڈرز ہوں, آپ کو ان سے ساتھ بھی بات کرنے کا اتفاق ملتا ہوگا. سب سے ڈیفیکلٹ ڈومین کیا ہے نفسیاتی طور پر جس کو ایڈریس کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے؟ دیکھیں, اگر ہم بچپن سے شروع کریں تو ایک جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں, گھر سے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گرینڈ پیرنٹس سے, پھر کمپلیکشن کو لے کے, پھر لڑکیوں کو جس طرح آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کو سیکشولائز کیا جاتا ہے اپنے لکس کے اوپر لے کے, اور آپ کو اگر ایجوکیشن بھی ویسے نہیں مل رہی, اور آپ کو کچھ جگہوں پر کھانے میں جو ہے وہ آپ کے جو بردرز ہوتے ہیں گوشت انہیں دیا جاتا ہے, آلو اور چیزیں جو ہے وہ بچیوں کو دی جاتی, تو اب کافی چیزیں بدل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو سائیکولوجیکلی آپ کو وہیں پہ توڑ دیا جاتا ہے نا, جب آپ کے پیرنٹس جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا, آپ کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ آپ سے پیار کریں اور آپ کی نیڈس کو, آپ کی ایموشنل نیڈس کو, آپ کی سائیکولوجیکل نیڈس کو ایسے پورے کریں کہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہو. پھر باہر آپ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے تو وہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ ہاں شاید مجھ میں ہی ایسی خرابی ہوگی, کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں ویسا ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوگا. تو جیسے کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انہیں ہر جگہ ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. آپ آج کل تھیراپی میں بھی عورتیں جو ہیں وہ ان سب چیزوں کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں, ساتھ میں آدمی بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اب آتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو لے کے, لیکن عورتوں کے لیے جو ہے وہ یہ سب چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ سیکشول ابیوز جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ ینگ بچوں کے, لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے مگر بچیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی کریئر میں چلے جاتے ہیں, نیپوٹزم اور ہمارے یہ والے سارے مسائل بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ میڈیا کہیں, اگر آپ کہیں پر بھی جائیں تو وہاں پر جو ایک یہ سیکشول ابیوز کا یا پھر وہاں پہ سیکشول ڈسکریمنیشن کا جو ہے وہ آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے نا, تو وہ اس سے انسان کا زیادہ نفسیاتی طور پہ اور جذباتی طور پہ ویسے بھی مورال ڈاؤن ہوتا ہے کہ آپ کو کام تو آپ کر رہے ہیں, ہر چیز آپ کو ویسے زندگی میں جو ہے وہ آپ سارے مسائل اپنے لے کر چل رہے ہیں, اور آپ مشکل کا ظاہر اکنامک پرابلمز ہیں, ہر قسم کے مسئلے ہیں, لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس سے آپ کا زیادہ ہی مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک. افسر صاحبہ, ایک اور اس سے ملتا جلتا سوال میں تھوڑا لائٹر کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, سچی بتائیے گا کہ ٹاک شو کرتے ہوئے, انٹریکٹ کرتے ہوئے کس جماعت کی خواتین ہیں جن کے ساتھ گفتگو میں بڑا لطف آتا ہے کہ بہت اچھا ان کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہے؟ خواتین پولیٹیشنس میرے خیال سے اجمل تمام ہی ہمارے میل ہوں یا فیمیل ہوں, ان کی ایک بات کو تو اپریشیٹ کریں گے ایز اے پرو پولیٹیشین پرسن جو ڈیموکریسی کے لیے اہم ہوتا ہے کہ ہم اپنے سیاست دانوں کو, ویسے ہی بڑا ایزی ٹارگٹ ہے ہمارے ملک کے اندر, تو بس جتنا ان کا بنتا ہے ان سے اتنا ہی سوال پوچھا جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کی بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے, خاص طور پہ جو گراؤنڈ سے پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں, اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں, ان میں رکھ رکھاؤ بہت ہوتا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے. ہم جرنلسٹ کا وہ بہت احترام کرتے ہیں, حالانکہ ہم ان سے کتنا ہی سخت سوال کیوں نہ پوچھتے ہیں پروگرام میں. اور اس طریقے سے خواتین کے ساتھ خاص طور پہ زیادہ احترام ہوتا ہے. جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں آن گراؤنڈ, ان کو معلوم ہوتا ہے کس طریقے سے بیہیو
کرنا ہے خواتین کے ساتھ. فیمیل پولیٹیشینس میرے خیال سے تینوں پارٹیز کی پولیٹیشینس، تینوں جو ہماری بڑی مین اسٹریم پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ایک اچھی روایت ہے کہ وہ سوال کا جواب دینا صلاحیت حوصلہ رکھتے ہیں سوال سننے کا. اور اس طریقے سے پی ایم ایل این کے اندر اور پی ٹی آئی میں بھی، پی ٹی آئی بینگ اپوزیشن پارٹی جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، اس میں بھی بہادر خواتین ہیں جو آج تک ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنی پارٹی کو، ٹاک شوز میں آ کر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این حکومتی جماعت ہے، اور انہوں نے پنجاب کے اندر مریم نواز نے اپنی کیبنٹ میں خواتین کو جگہ دی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ خواتین بڑی ہیڈ اسٹرانگ خواتین ہیں، جو اپنے خیالات ان کے مقابل بیٹھا ہوا کتنی ہی سخت بات کیوں نہ کر رہا ہو، انداز کتنا سخت کیوں نہ ہو، وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے. تو بڑا فخر محسوس بھی ہوتا ہے جب خواتین ہمارے ٹاک شوز میں پولیٹیشینز آتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہم سیگریگیٹ نہیں کرتے. ویسے ایکچولی جب ہم فیمیل پولیٹیشینز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو ایز اے پولیٹیشین ٹریٹ کرتے ہیں، ایز اے فیمیل پولیٹیشین صرف نہیں. زندہ باد، زندہ باد. آپ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، فروہ نقوی صاحبہ اور محترمہ ابسا کومل صاحبہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا، تفصیلی گفتگو کی ان مسائل کے اوپر اور کھل کے بات کی. میں بہت مشکور ہوں آپ تینوں کی تشریف آوری کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.